أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى بعد. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، طاقت اور اپنے علم کی وسعت کو مختلف انداز میں دلائل کی روشنی میں بیان کیا تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں بھی اسی مضمون کو ایک دوسرے انداز میں، جو عملی انداز ہے اور ان کے روزانہ کے تجربے اور مشاہدے میں آنے والا اسلوب ہے، اس انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے، قل آپ پوچھئے، من ینجیکم کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے، تدعونہ تضرعا وخفیہ کہ تم زور زور سے اور چھپ چھپ کر اس کو پکارتے ہو. لئن انجانا من ہذہ کہ اگر اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین کہ ہم ضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت سمندری سفر عام طور پر بادبانی کشتیوں پر ہوتا تھا، اور جس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اس زمانے میں لوگ کاروباری سفر سمندر سے بھی کرتے تھے اور خشکی راستوں سے بھی کرتے تھے. اور ان کا ایک مشاہدہ تھا کہ جب سمندری راستے میں سفر کر رہے ہوتے، مصیبت آ جاتی، طوفان آ جاتا، تاریکی چھا جاتی یا راستہ بھول جاتے، ایسے خشکی کے راستے میں بھی کبھی راستہ بھول جاتے، کبھی اور کوئی پریشانی آ جاتی، تو وہ کبھی زور زور سے چیخ چیخ کر اللہ کو پکارتے تھے، کبھی چھپ چھپ کر اللہ کو پکارتے تھے. اس وقت اپنے سارے ان معبودوں کو بھول جاتے تھے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، جن کو اللہ کا پارٹنر وہ قرار دیتے تھے، ان سب کو بھول جاتے تھے. اور آخری جو امید اور سہارا ان کے سامنے ہوتا وہ اللہ کے ذات کا ہوتا. آج بھی دیکھیے لوگ چاہے وہ بت پرست ہوں یا ملحد ہوں، زندگی بھر کچھ بھی کرے، جب مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، سارے وسائل جواب دے دیتے ہیں، کسی طرح سے کوئی چیز کارگر نہیں ہوتی ہے تو پھر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھتے. اور یہی انسانی فطرت ہے. انسان کے اندر توحید چھپی ہوئی ہے، اللہ پر یقین کا عقیدہ چھپا ہوا ہے. وہ عقیدہ کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتا رہتا ہے. خاص طور پر جب مصیبت میں انسان گھر جاتا ہے اور سارے سہارے چھوٹ جاتے ہیں، تب اللہ ہی کی طرف ہاتھ اٹھتا ہے اور اسی کو انسان پکارتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرکوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ جبکہ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تب تو اللہ ہی کو پکارتے ہو. جب اللہ کو مصیبت میں پکارتے ہو تو عام حالات میں کیوں نہیں پکارتے؟ جب معلوم ہے کہ مصیبت میں اللہ کے علاوہ اور کوئی آپ کو ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی چھٹکارا نہیں دے سکتا، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرنا کیسے ایک عقل مند کے لیے صحیح نظر آ سکتا ہے؟ تو اسی کو اللہ نے یہاں فرمایا کہ آپ پوچھئے
کہ کون آپ کو نجات دیتا ہے؟ من ظلمات البر، بر کہتے ہیں زمینی راستہ، بحر کہتے ہیں سمندری راستہ، ظلمات کہتے ہیں تاریکیاں۔ تاریکیاں کبھی تاریکی کی روشنی میں ہو سکتی ہے، کبھی مصیبت کی صورت میں ہو سکتی ہے، کبھی راستہ بھٹکنے کی صورت میں ہو سکتی ہے، کبھی طوفان، سیلاب اور تیز و تند ہواؤں کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ مختلف جو پریشانیاں آتی ہیں ان کو تاریکی کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، کہا کہ ایسے موقع پر تم اللہ کو پکارتے ہو۔ تضرع کہتے ہیں رو رو کر، گڑ گڑا کر، چیخ چیخ کر اللہ سے فریاد کرنا، اور خفیہ کہتے ہیں چھپ کر۔ تو ایسے وقت پر کبھی آپ چیخ چیخ کر، رو رو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو، اور کبھی چھپ چھپ کر اللہ سے مانگتے ہو اور کہتے ہو کہ لئن انجانا من ہذا، اگر اللہ نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی تو لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور بضرور اس کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ نے اگر اس مصیبت سے ہمیں بتایا تو اب ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک نہیں قرار دیں گے۔ یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہو جب مصیبت میں پھنستے ہو، لیکن اللہ نے کہا کہ قل اللہ ینجیکم منہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نجات دیتا ہے۔ یعنی اللہ کا نافرمان بندہ زندگی بھر اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والا، وہ بھی مصیبت میں پکارتا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو نجات دلاتے ہیں، اس کی فریاد کو سنتے ہیں، اس کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ کہا قل اللہ ینجیکم منہ، اللہ تک آپ کہیے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے نجات دلاتے ہیں، اور صرف اسی مصیبت سے نہیں، ومن کل کرب، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت سے۔ کرب کہتے ہیں انتہائی پریشانی جس کا دل پر اثر پڑ جائے، ہر طرح کی تکلیف اور ہر طرح کی پریشانی میں اللہ ہی آپ کو نجات دیتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ثم انتم تشرکون، پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کو بچا دیتے ہیں پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پارٹنر قرار دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کی غفلت ہے کہ مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سامنے آتے ہیں، لیکن جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سے بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان پر آفتیں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ مصیبت میں اللہ کے علاوہ اور کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا، آپ کی پریشانی کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، تو پھر اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا یا اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا جو اس کے برابر نہیں ہے، کس طرح سے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی انداز سے سوچیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے مسائل بھیتر ایک اہم مسئلہ ہے چونکہ سنے اونچے سنا دیسا صدقہ فطر دیتا، زکوٰۃ الفطر کو بولتا تھا، صدقہ فطر کو بولتا تھا۔ ایک کونا پر واجب جاتا، مسلمانوں پر واجب جاتا، غیرہ پر واجب جاتا۔ تے مسلمان جے کون سناسو جکتا رمضاناسو سورج غروب زدہ تے وقتار زندہ رہتا۔ رمضاناسو آج مثلا آخری دالو آج چاند غروب زدنین جے کون مانو زندہ واٹے تے جو اوپر واجب جاتا۔ ایک مانوس چاند غروب زدنین زندہ ہو تو غروب زاتا سر 5 منٹے تو مہلو صدقہ فطر اچھے تیجے اوپر۔ ایک چلو سورج غروب داؤں 5 منٹے پڑے پیدا لالو تیجے اوپر کو ایسے، لیکن ایک مانوس سورج غروب داؤں پڑے تک مہلو تیجے اوپر لالو۔ ایک چلو سورج غروب داؤں 5 منٹے میں پیدا لالو تیجے اوپر سور غروب زدنین رمضانہ سو جے کون مانوس زندہ رہتا لو تیجے اوپر صدقہ فطر واجب جاتا۔ کتا واجب جاتا؟ جے کتا تیجے کڑے سنا دیسا سکند من راز سر کھاؤنچی پونچی چیزوں گھر یعنی جے کٹلی تیجی ضروری چیزوں سے تیجے پسند زائد چیز موجود رہوں کستے اپلے یعنی جے کو ناسو خست تیجے اوپر واجب ایسے میلے چڑھ میں مارتے 300 خط تیجے اوپر واجب رہتا۔ اپلے یعنی تنچی سنا دیسا جی سکند من راز سر جے کٹلی ضرورت ہو ایسے تی ضرورت ہے پسند زائد اگر تیجے کڑے مال ایسے
तरी त्याच्या ઉપર સદકા ફિતર વાજિબ હતા. का वाजिब जाता? सदका फितर भितर ती गिजा देवका जे कोणते आम्ही आपले इलाका भितर इस्तेमाल करता. मसलन आमच्या हिंगा तांदूळ असे या गहू असे ही चीज आमतौर पर खावच्या भितर इस्तेमाल जाता, तर आमच्या हिंगा तांदूळ देऊन होता. तरी जे कोणते इलाका भितर जे कोणती चीज गिजाच्या तौरावर खावण होता ती चीज सदका फितर भितर देऊन होता. तीसरी चीज मकदार घेतली राहून एक साबला आमचे मरहूम कादी मौलाना इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह त्यांची ताकीक होती 2 किलो 100 ग्राम. 2 किलो 100 ग्राम एक मनशातर्फे ते वाजिब जाता सणाचे हे जे होतं. देवसो टाइम करा जाते का सणा दिसाचे ते रमजानाचो जे कोणतो सूरज गुरूब जाता त्याच्या मग त्याचो वाजिब वक्त सुरू झाला. वाजिब झालं होतं रात्री देऊ शकता, लेकिन अफजल वक्त का फाला नमाज झाला मग चुकून सणा नवजे फुडले धर्माने फुडलो जो धर्माला जे कोणतो वक्त राहता ते वक्तार देऊचे अफजल. फाला नमाज झाला मग चुकून सणा नमाज हे जे धर्माला जे कोणतो टाइम असे हे जे भीतर देऊचे अफजल. अगर माणूस पुढे देता मगरिब मक्का देता अर्धी राती देता हे फरक पडना. लेकिन उलमा बरवला के बगैर कुछ उज्र ना तो सना दिसा मग ते कभी देऊ शकत हराम असे ताखीर करू शकत. भल्ली काय उज्र असे माणूस येता म्हणून जराशी काय वाट दाखवू शकता एक दिवस सगळं वाट बघता तरी हे हराम बरवला हा उलमा. असं ते टेमारका क्योंकि सना दिसा जे कोणते गरीब गुरबा राहता तेनको खोशेन नौका त्यांचे को हौसो जोसो इंतजाम नौका ता सबब वो सदका फितर वाजिब करून गेलो. सणा दिसा मग देतले तरी फायदा नव्हता. जे कोणती हिकमत त्याची होती ती हिकमत पुरा जाऊनचे ना. असं भेदो आम्ही खयाल नव्हता की सदका फितर आपल्या तर्फीन को आणि जे कोण असो आमच्यावर खर्च वाजिब राहतं आमची चणवे वाटे मेली वाटे ह्यांचे या घरे आम्ही जे कोणाचा खर्च समजते वाटे आपले मैबाप वाटे या बी दुसरे वाटे त्यांच्या तर्फीन आम्ही सदका फितर काढू कास आणि जे काही तरतीब सांगून होता आमच्या इलाका भीतर ती तरतीब मुताबिक जमा करू कास. अल्लाह ताला हमका समझ तौफीक दो. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह.